محترم بزرگ دوستوں اور عزیزینی بھائی، صحابہ میں ایک بڑے صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے صحابہ کی شان میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی تھی، قیامت تک آنے والی امت کو ایک خوبصورت پیغام دیا تھا، من کان مستنا فلیستن بمن قدمات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأكلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم فتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا هم المهتدون فإنهم كانوا على الهداة المستقيم۔ ان کے جملوں کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اپنے لیے کوئی دین کی راہ اختیار کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ان لوگوں کی راہ اختیار کرے جو دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے کہ زندہ آدمی تو ہر وقت فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ جماعت وہ جماعت ہے جو پوری امت میں سب سے افضل ہے، اور ان کے دل پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، تکلف ان میں کل آدم تھا۔ اور ارشاد فرمایا کہ وہ شخصیات تھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا، اور اپنے دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے، قائم کرنے کے لیے اللہ پاک نے صحابہ کی جماعت کا انتخاب فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا کہ تم صحابہ کا مقام پہچانو اور ان کی اتباع کرو، اخلاق میں ان کی سیرتوں کی اتباع کرو، اس لیے کہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو ہدایت کے سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ تھے۔ اس پوری امت کے بارے میں اگر یہ جملہ کہا جائے تو غلط نہ ہو کہ جنت کی طرف ایک دوڑ لگی جس میں ساری امت جنت کی طرف دوڑی، لیکن اس دوڑ میں سب سے آگے جو جماعت نکلی وہ ہمارے صحابہ کی جماعت تھی، اللہ کے رسول کے صحابہ کی جماعت تھی جو سب سے آگے چلے، اتنی آگے چلے گئے کہ ان کے بعد کی پوری دنیا اکٹھی ہو جائے کسی ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ انہوں نے ایمان کی حالت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ان کی صحبت اٹھائی، ان کو اپنی آنکھ سے دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ساری کائنات کے ایمان والے اکٹھے ہو جائیں، ایک ادنا درجے کے صحابی کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر یہ سوالات صحابہ میں بھی دوڑ لگی، اور اس دوڑ میں 313 بدری صحابہ وہ سب سے آگے چلے گئے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے وعدے سنائے اور بڑے درجے سنائے۔ اور ان 313 میں بھی مقابلہ اگر کہا جائے کہ ہوا تو ان 313 میں 10 صحابہ جن کو ایک مجلس میں اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارت دی، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں، یہ 10 صحابہ کی جماعت سب سے آگے چلے گی۔ ان 10 میں بھی مقابلہ آرائی ہوئی، اور ان 10 میں 4 خلفائے راشدین وہ سب سے آگے چلے گئے۔ 4 میں 2 حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، یہ 2 ان چاروں میں بھی سب سے آگے چلے گئے۔ ان 2 میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ سب سے آگے چلے گئے۔ تو صحابہ کی جماعت کا انتخاب آسمانی دنیا پر ہوا کہ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے اللہ پاک نے اس جماعت کا انتخاب فرمایا، اور ان کو بڑے درجے اللہ پاک نے عطا فرمائے، ان کو بڑے مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں، آج ہم سب دنیا میں بڑے سخت حالات سے گزر رہے ہیں، بڑے سخت حالات سے گزر رہے ہیں، اور ان حالات میں اس امت کو اللہ کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ کی مدد اتر جائے اور کام بن جائیں۔ تو اللہ کی مدد کیسے اترے گی؟ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے جس جماعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی دھرتی پر اپنی مدد کو اتارا اس امت میں وہ صحابہ کی جماعت ہے، کہ جن کو اللہ پاک نے ان کی اپنی آنکھوں سے اپنی مدد اللہ پاک نے کر کے دکھائی، فرشتوں کو اللہ پاک نے ان کی مدد کے لیے اتار کے دکھایا، اور تھوڑی سی جماعت کو پوری دنیا پر اللہ پاک نے غالب کر کے دکھایا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان صحابہ کی زندگی میں کیا خوبیاں تھیں۔
ان صحابہ کی زندگیوں میں کیا کمالات ہے کہ اللہ کی مدد ان کے لیے اتر جایا کرتی، ان کی دعائیں ہو جائیں تو اللہ کا عرش ہل جائے، ان کی دعاؤں پر اللہ پاک کی طرف سے آسمان سے فیصلے اتر جائیں۔ کیا خوبیاں ان صحابہ کی جماعت میں تھی، کیا کمالات ان کے اندر تھے۔ یوں تو بے شمار خوبیاں صحابہ میں، یوں تو بے شمار کمالات صحابہ میں، لیکن بڑی بڑی باتیں جس پر اگر ہم انشاءاللہ عمل کر لیں تو اللہ کی مدد کی راہ انشاءاللہ کھلنے والی بن جائے گی۔ اس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں نظر آتی کہ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے صحابہ کو اللہ کا تعارف کرایا، اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کی معرفت پر اپنی پوری امت کو اٹھایا۔ یہ جماعت وہ جماعت تھی جو اللہ کو پہچاننے والے لوگ تھے، جو اللہ کو جاننے والے لوگ تھے اور اللہ کی اطاعت پر جان قربان کرنے والے لوگ تھے کہ ہر ایک اللہ کو پہچان کر زندگی گزارتا تھا کہ اس پوری کائنات کا خالق اللہ، اس پوری کائنات کا مالک اللہ، اس پوری کائنات میں چلتی اللہ کی۔ انہوں نے اس بات کا یقین سیکھ لیا تھا کہ جو ہوگا وہ اللہ کی چاہت سے ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں سکھایا، اللہ کے رسول نے انہیں بتایا۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک چھوٹے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، یا بنیا انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک واذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے میرے بیٹے میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تو اللہ کے حکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے حکام کی حفاظت کر تو ہر وقت تو اللہ کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ جب تو سوال کر تو دیکھ اللہ ہی سے سوال کرنا، اور جب تو مدد مانگ تو دیکھ اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ اور ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ساری امت اکٹھی ہو جائے، ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تجھے نفع پہنچانے کے لیے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتے جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں طے کر کے رکھا ہوا، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے کے لیے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیرے مقدر میں طے کر کے رکھا ہوا۔ اس بات سے ہمیں ایک بڑا خوبصورت پیغام ملتا ہے، ہمیں حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں ماحول سے گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں بندروں کی گیدڑ بھپکیوں سے گھبرانا اور ڈرنا نہیں چاہیے۔ کائنات میں حالات پہلے بھی بڑے سخت ہوئے، ہم اللہ کی شریعت پر قائم ہو جائیں، ہم اللہ کے دین پر چلنے والے بن جائیں، ہم اللہ اس کے رسول سے جڑنے والے بن جائیں۔ اللہ کی قسم اللہ اس امت کا بیڑا پار کر کے دکھائے گا، اللہ حالات کو ٹھیک کر کے دکھائے گا۔ حالات بڑے سنگین ہیں، نا امیدی کا ماحول پوری دنیا میں ہے، اور اکثر امت نا امیدی کا شکار ہو رہی، امت کے اکثر افراد نا امیدی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ خوبصورت پیغام اس حدیث کے ذریعے سے دینا ہے، میں اپنی ذات کو بھی دوں، آپ بھائیوں کو بھی دوں کہ گھبرائیں نہیں، ساری دنیا ہمیں مارنے کو اکٹھی ہو جائے، اللہ کی قسم اللہ بچانے پر آئے گا، اپنی قدرت سے بچا کے دکھائے گا، اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ بچا کے دکھائے گا۔ اللہ واللہ ہے۔ آج دنیا مسلمان کو ختم کرنا چاہتی ہے نا، وہ یہی خواب دیکھ رہے کہ مسلمان کو ختم کر دیا جائے، تو ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا یقین اپنے اللہ پر ہے، ہمارا بھروسہ اپنے اللہ پر ہے کہ اللہ کل بھی ہمارا تھا، اللہ کی قسم اللہ آج بھی ہمارا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے گڑبڑ ہو گئی ہے، ہم سے گناہ ہو گئے، ہم نے تھوڑا ان کو ناراض کیا تھا، حالات ہم پر آ گئے، لیکن اللہ کی قسم اللہ کل بھی ہمارے تھے، آج بھی ہمارے ہیں۔ ہمارا اپنا کام ہے کہ اللہ کی شریعت پر قائم ہو جائیں، اللہ کے دین پر چلنے والے بن جائیں، اللہ سے مدد مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ اپنی قدرت سے ہمارے کام بنا کے دکھائے گا، کیونکہ اللہ وہ اللہ ہے کہ جب بچانے پر آتا ہے تو کیسے بچا کے دکھاتا ہے۔ آج دنیا مسلمانوں کو مارنا چاہتی ہے، میں کہوں گا گھبرائیں نہیں، اللہ بچانے والا جب وہ بچانے پر آتا ہے نا تو فرعون کی گود میں موسیٰ کلیم اللہ کو پال کے دکھاتا۔ ارے فرعون نے تو پوری فوج لگائی تھی نا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، اور اگر پیدا ہو جائیں تو یوں ہی ذبح کر دیے جائیں۔ بدبخت نے 70,000 بچوں کو ذبح کروایا۔ اللہ اکبر، ہمارے رب کی بھی کیا شان ہے، ہمارے اللہ کی بھی کیا شان ہے۔ اللہ چاہتا کہیں جنگل میں موسیٰ علیہ السلام کا وجود ہو جاتا، کہیں سمندر میں موسیٰ علیہ السلام کا وجود ہو جاتا، دنیا کے کسی اور حصے اور خطے میں موسیٰ علیہ السلام کا وجود ہو جاتا۔ ہم قربان جائیں اپنے قدرت والے اللہ پر کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وجود کہاں دیا؟ فرعون کی حکومت میں، اس کے شہر میں، اس کے علاقے میں، اور صرف یہ نہیں کہ وجود دیا بلکہ اپنے قدرت سے فرعون کی گود میں اللہ پاک نے پہنچایا، اور پہنچا کے اللہ پاک نے پرورش کا نظام چلایا۔ تو ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ہمیں ختم کرنے، اور اللہ نہ چاہیں، اللہ کی قسم کوئی ہمارا بال تک بیکا نہیں کر سکتا۔
تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے یہ یقین سیکھا کہ ہمیں اللہ سے جڑنا ہے، ہمیں اللہ کو پہچاننا ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، آج ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اپنے دل کو خالص اللہ کے لیے کر لیں، اس دل میں اللہ کو جگہ دے دیں۔ کہتے ہیں دل اللہ کا عرش ہے، عرش کو فرش کی چیزوں سے گندا نہیں کرنا۔ اللہ ہر بندے کے دل میں اپنی محبت زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بندے کے دل کو اپنی معرفت کے نور سے روشن دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی محبت کو اس میں چھلکتا اللہ پاک دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے دل کو خالص اپنے اللہ کے لیے کر لیں۔ اسی کی محنت ہوتی ہے تبلیغ میں کہ بھائی نکل کر چوراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، اللہ جہاں موقع دے چل پھر کر کہیں بھائی کرتے اللہ ہیں، ہوتا اللہ سے ہے، پالتے اللہ ہیں، رب اللہ ہیں، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے اور اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اور علماء کرام اپنے بیانات میں اللہ کا تعارف کراتے ہیں۔ اللہ والے خانقاہوں میں رہ کر اللہ اللہ کی ضربوں کے ذریعے اس دل کی دنیا کو بنانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ دل کی دنیا بنے، یہ دل روشن ہو جائے، اس میں اللہ کی معرفت اتر جائے۔ جب بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے تو کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ جب بندہ اللہ کو پہچانتا ہے تو دو عالم سے بیگانہ ہوتا ہے، پھر سونے کے پہاڑ اور مٹی کے ڈھیر اس کی نظر میں برابر ہو جائیں گے، ساری دنیا کی کرنسیاں اکٹھی ہو جائیں، اللہ کی قسم ایک ایمان والے کے ایمان کے سودے نہیں کر سکتی۔ امریکہ اور روس کے خزانوں میں وہ ہیرے نہیں ہیں جو ہمارے سینوں میں اللہ پاک نے اتار کے رکھا، جو ہمارے دلوں میں اللہ پاک نے اتار کے رکھا۔ یہ تو فقیر لوگ ہیں، اللہ پاک نے اپنے کرم سے ہمیں ایمان کی عظیم دولت عطا فرمائی، کلمے کی عظیم دولت عطا فرمائی۔ ہم اپنے دل کی دنیا کو سنواریں، ہم اپنے دل کی دنیا کو بنائیں۔ سارے صحابہ کی دل کی دنیا بدلی، دل میں اللہ کا تعلق اترا، دل میں اللہ کی محبت اتری، دل میں اللہ کا یقین اترا۔ پھر دیکھو صحابہ کی زندگیاں کہ کیسے اللہ پاک نے ان کے کام اللہ پاک نے بنا کے دکھائے، کیسے اپنی مددوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتار کے دکھایا۔ لہذا پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے دل کی دنیا سنوارنی ہے، اپنے دل کی دنیا بنانی ہے، یہ بن جائے گی انشاءاللہ تو راہیں اللہ پاک آسان کرتا چلا جائے۔ دوسرا صحابہ میں ہمیں یہ بات نظر آتی کہ سارے صحابہ کو اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر آخرت پر اٹھایا تھا کہ ہر ایک اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند تھا کہ اللہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا، اللہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا۔ پیارے بھائیوں، آخرت کی گھاٹیاں بڑی سنگین ہیں، آخرت کے مسائل بڑے سنگین ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اتنا آخرت کا مذاکرہ کیا، اتنا آخرت کا مذاکرہ کیا، صحابہ کہتے ہیں کہ اگر جنت اپنی نعمت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے اور جہنم اپنی ہولناکیوں کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے ایمان میں رتی برابر بھی فرق نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول کی باتیں سن سن کر ایمان کا وہ درجہ ہمیں حاصل ہے کہ دیکھنا نہ دیکھنا ہمارے لیے برابر ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہی صحیح ہے۔ ایک صحابیاں تھیں، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا دنیا سے رخصت سے، انہیں بڑا صدمہ تھا، رو رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبر کر لیجئے، لیکن ان کو برداشت نہ ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو کہے تو میں بتاؤں کہ تیرے بیٹے کو جنت کی حوریں اس وقت کھلا رہی ہیں، تو چاہتی تو کہہ دیتی حضرت ٹھیک ہے دکھا دیجیے، لیکن کہا حضرت نہیں مجھے نہیں دیکھنا، آپ نے کہہ دیا مجھے یقین آ گیا۔ کسی اور نے ان سے کہا تو وہ کہنے لگی کہ اگر دیکھ ہی لو تو پھر میرا غیب کا ایمان کہاں رہا۔ اصل تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اس پر یقین آ گیا کہ جو میرے آقا نے بات فرمائی واقعی ایسا ہے کہ میرے بیٹے کو جنت کی حوریں اس وقت جنت میں کھلا رہی ہیں۔ تو سارے صحابہ کے اندر اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنا مذاکرہ کیا کہ صحابہ کی آنکھوں کے سامنے آخرت ہوتی تھی کہ اللہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا۔ کتنے بڑے بڑے درجے سنے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شخص کو جانتا ہوں جنت کے دروازے پر آئے گا نا تو 8 دروازے کہیں گے مرحبا مرحبا مرحبا۔ مجلس لگی تھی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا حضرت اتنے بڑے مقام والا ہمیں کون ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کتنے بڑے درجے کے صحابی،
कैसे बड़े मकाम के साहबी, जिनको सानियत नईन का टाइटल मिला, जिनको ला तहज़न इन्नल्लाह माह के जुमले जिनको सुनाए गए, इतने बड़े आदमी, लेकिन प्यारे भाइयों अपनी आखिरत के फिक्र में कि अल्लाह आखिरत में मेरा क्या होगा, अल्लाह आखिरत में मेरा क्या होगा, अल्लाह आखिरत में मेरा क्या बनेगा। एक बकरी के बच्चे को देखा और कहा कि तू कितने मजे में खाता है, पीता है, दरख्तों के साए में रहता है, मर कब के तू मट्टी का हिस्सा हो जाएगा। काश अबू बकर भी तुझ जैसा होता, काश अबू बकर भी तुझ जैसा होता। कैसा आखिरत का फिक्र इनके अंदर उतरा हुआ था कि अल्लाह आखिरत में मेरा क्या होगा। वो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते, जिनके बारे में अल्लाह की रसूल फरमा रहे हैं कि जिधर उमर चलता उधर हक चलता है, जिनके बारे में फरमाया कि उमर वो आदमी है जिसको देखकर तो शैतान अपने रास्ते बदल कर भाग जाता है। इतने बड़े दर्जे के आदमी, अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा फरमाया कि उमर कब्र में तेरा क्या बनेगा। मुनकर नकीर आएंगे, उनकी ऐसी ऐसी शक्ल होगी, उनकी आवाज बिजली की कड़क की तरह से खतरनाक होगी, हथौड़ा हाथ में इतना वजनी कि सारी दुनिया के इंसान जिन्नात भी मिनट से उठा ना सकें, तेरा क्या बनेगा। उन्होंने कहा हजरत अभी जैसा हूं कब्र में वैसे ही रहूंगा। कहाँ वैसे ही रहेगा। तो उन्होंने जो कहा था ना उसका मफहूम है कि हजरत फिर टेंशन मत लो, मैं दोनों से निपट डालूंगा। अब उतने में जिब्राइल आ गया आसमानी दुनिया से और आकर कहा कि हजरत आपके दोस्त उमर को खबर में रखा जाएगा। तो फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बो का, तेरा रब कौन है। तो ये कहेंगे कि रब्बी अल्लाह मन रब्बो को माँ, मेरा रब तो अल्लाह, तुम दोनों बताओ तुम दोनों का रब कौन है। और फरिश्ते पूछेंगे माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है। तो कहेंगे दीन अल इस्लाम माँ दीनों को माँ, मेरा दीन तो इस्लाम है, तुम दोनों का दीन क्या है। तो फरिश्ते कहेंगे आज मामला कुछ उल्टा ही मालूम होता है, आज हम उमर के पास नहीं आए, आज तो लगता है उमर को हमारे पास हिसाब किताब के वास्ते भेजा गया। इतने बड़े आदमी, लेकिन आखिरत, अल्लाह आखिरत में उमर का क्या होगा। अक्सर कहते थे कुत्ता भी दजला के किनारे पैसा मर जाए तो उमर आखिरत में अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। कैसा फिक्र आखिरत अंदर मुतरा हुआ कि दुनिया से जाने का वक्त है, बेटे की ईरान पर सर है और इरशाद फरमा रहे कि वैलुल लक या उमर इल्लम यग़फिर लक रब्बुक, उमर तू हलाक हो गया अगर तेरे रब ने तुझे माफ न किया, अगर तेरे अल्लाह ने तुझे माफ न किया। आखिरत के फिक्र के साथ दुनिया से गए कि अल्लाह आखिरत में उमर का क्या होगा। हालांकि कितनी खूबसूरत जिंदगी गुजारी, कैसी नेकियों की जिंदगी गुजारी। वह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया था जब तबूक में बहुत माल उन्होंने अल्लाह के रसूल के पास ला कर दिया, आप अशरफियों को यूं उछल रहे थे और आपने फरमाया कि आज के बाद उस्मान कोई भी अमल न करे तो उस्मान की नजात के लिए काफी है। जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी अगर 100 बच्चियां भी होती और एक के बाद एक इंतकाल करती जाती, सबका निकाह मैं उस्मान के साथ करता। इतने बड़े आदमी, लेकिन कब्र को देख कर रो रहे हैं कि अल्लाह कब्र में मेरा क्या होगा। वो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अली तो गम न कर, कल जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने होगा, मेरे घर का दरवाजा खोलेगा तेरा घर नजर आएगा, तेरे घर का दरवाजा खोलेगा मेरा घर नजर आएगा। इतना बड़ा दर्जा सुनाए, लेकिन फिक्र आखिरत कैसा कि रोते थे कि अल्लाह आखिरत में मेरा क्या होगा। उनके एक शागिर्द हजरत ज़िरार बिन ज़मुरा किनानी, उन्होंने फरमाया कि मुझे याद है कि मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि मैंने उनको एक वक्त ऐसे वक्त में रात में खड़े हुए देखा, कद अरखल लैलु सुदूलहु, रात की तारीकी छा चुकी थी, वगारत नुजूमुहु, और सितारे डूब चुके थे, यमीनु फी मिहराबिही, वो अपनी मिहराब में खड़े थे, काबिदन अला लिहयतिही, अपनी दाढ़ी को पकड़ के झुके हुए थे, यतमलमलु तमलमुल सलीम, वो ऐसे ऐसे तड़प रहे थे जैसे बिच्छू का डसा हुआ तड़पता है। वो यबकी बुकाल हज़ीन, और गमगीन आदमी की तरह से रो रहे थे और वो कह रहे थे या रब्बना, और दुनिया को मुतवज्जे करके कहते थे इलैया तगर्ररती इलैया तशव्वफ़ती, ए दुनिया तो मुझे धोखा देना चाहती है, ए दुनिया तो मेरी तरफ झांक रही है, हई हाथ मुझसे दूर हो जा, मुझसे दूर हो जा। कद बतत्तु की सलासन फ़उमरु की क़सीर व ख़तरु की यसीर व मजलिसु की हक़ीर, के दुनिया मैंने तुझे 3 तलाक दे दी, तेरी मजलिस भी हक़ीर है, तेरी उम्र भी बड़ी थोड़ी है और तेरे अंदर खतरे बहुत ज्यादा हैं। फिर इरशाद फरमाया था कि हाय मेरे रब मिन क़िल्लति ज़ात व बुअद सफर व वहशति तरीक़, अल्लाह मेरा सफर बड़ा लंबा है और रास्ता बड़ा खतरनाक है और तोशा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपनी आखिरत के बारे में रो रहे कि अल्लाह आखिरत में मेरा क्या होगा।
یہ سارے صحابہ کی زندگیوں میں نظر آتا ہے کہ ہر ایک اپنے فکر آخرت کے بارے میں روتا تھا کہ اللہ آخرت میں میرا کیا ہوگا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ آخرت کی گھاٹیاں کتنی سخت ہیں، پل صراط کتنا سخت ہے، قیامت کا دن کتنا سخت ہے، حساب کتاب کا مرحلہ کتنا سخت ہے کہ اللہ پوچھے گا میں نے زندگی دی کہاں لگائی، جوانی دی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، بتا تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا، میرا کیا بنے گا قیامت کے دن، ہمارا کیا بنے گا قیامت کے دن، کتنا سخت اعلان ہوگا قیامت کے دن۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہ اے مجرموں کی جماعت آج فرما برداروں کی جماعت سے الگ ہو جاؤ، یہ کتنا سخت اعلان ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک رات نماز میں بس یہی آیت پڑھ 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 ساری رات گزر گئی اور ساری رات روتے رہے۔ یہ قیامت میں اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے مجرموں کی جماعت آج فرما برداروں کی جماعت سے الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں تو سارے اکٹھے تھے، ناچنے والے، نماز پڑھنے والے، اطاعت کرنے والے، نافرمانی کرنے والے، آنکھوں کو آوارہ کرنے والے، آنکھوں کو جھکانے والے، قرآن پڑھنے والے، گانا گانے والے، قرآن سننے والے، گانے سننے والے، اوروں کی بیٹیوں پر گندی نگاہ ڈالنے والے، اپنی آنکھوں کو پاک کرنے والے، ماں باپ کو گالیاں دینے والے، ماں باپ کی خدمت کرنے والے، بیوی سے حسن سلوک کرنے والے، بیوی پر چار دیواری میں ظلم کرنے والے، ناچنے والوں کو زندگی کا آئیڈیل بنانے والے لوگ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا آئیڈیل بنانے والے لوگ دنیا میں سارے اکٹھے تھے، لیکن آج قیامت کے میدان میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ آج فرما بردار الگ کھڑے ہو جائیں، آج نافرمان الگ کھڑے ہو جائیں۔ یہ وہ اعلان ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ آئے اللہ آج ہمارا کن لوگوں میں شمار ہوگا؟ تو اللہ کرے کہ اس دن پیارے بھائیوں جب اعلان ہو تو نیک لوگوں کی صف میں اللہ پاک ہم سب کو کھڑا فرمائے، کامیابی اللہ تعالی ہمارا مقدر فرمائے۔ کتنی بڑی سعادت ہوگی اس دن کہ نیک لوگوں کی صف میں کھڑے ہیں اور جنت مقدر ہو گئی۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے کہ مجرموں کی صف میں نہ کھڑے کیے جائیں۔ پیارے بھائیوں آج اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی، اس دن موقع نہیں ہوگا، آج اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا۔ یہ بات صحابہ سمجھتے تھے کہ عمل کا دن آج ہے، کل موقع نہیں ہے، لہذا آج اپنی زندگی صحیح کر لی جائے، آج اپنی زندگی کو اللہ اس کی رسول کی اطاعت پر ڈال دیا جائے، کیونکہ کل جب اعلان ہوگا عمل کا موقع ہاتھ سے چھوڑ جائے گا۔ اس اعلان پر تو فرعون بھی تمنا کرے گا کاش مجرم نہ بنتا، نمرود بھی تمنا کرے گا کاش مجرم نہ بنتا، اور ابو جہل، ابو لہب بھی کھڑے ہو کر سوچیں گے کاش ہم مجرم نہ بنتے، کاش نیک عمل کے ساتھ زندگی کو گزارا ہوتا تو آج نیک لوگوں کی صف میں اللہ پاک ہم کو کھڑا کرتا۔ اس وقت موقع نہیں ہوگا۔ صحابہ کی زندگیوں میں یہ بات ہے کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ جو کرنا ہے دنیا کے جہان میں کرنا اور ابھی کرنا، لہذا انہوں نے اپنی زندگیوں کو پاک کر دیا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر اپنے آپ کو ڈال دیا۔ پیارے بھائیوں ہمارے پاس بھی آج موقع ہے کہ ہم اطاعت والی راہوں پر پڑ جائیں، فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن جائیں، آخرت کی تیاریاں کرنے والے بن جائیں، ورنہ تو آج جرم میں زندگی گزر، آج تو نافرمانیوں میں زندگی گزر رہی۔ یہ سوال میں اپنی ذات سے کر لوں، آپ اپنی ذات سے کر لیں، کیا نماز چھوڑنے والا مجرم نہیں ہے؟ کیا سود کھانے والا مجرم نہیں ہے؟ جس کے جرموں پر اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کیا جائے کہ سود کھانے والے سے اللہ اس کا رسول اس سے اعلان جنگ کرتا ہے، بتاؤ یہ کتنا بڑا مجرم ہے؟ کیا نماز کا چھوڑنے والا مجرم نہیں ہے؟ کیا گالی دینے والا مجرم نہیں ہے؟ کیا غیبت کرنے والا مجرم نہیں ہے؟ کیا اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے والا مجرم نہیں ہے؟ کیا ناچنے والوں کو زندگی کا ہیرو بنانے والا مجرم نہیں؟ کیا شراب کا پینے والا مجرم نہیں؟ کیا نشہ آور گولیوں کا ڈیلر اور دھندا کرنے والا مجرم نہیں ہے؟ پیارے بھائیوں قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا کہ آج فرما بردار الگ کھڑے ہوں، آج نافرمان الگ کھڑے ہو جائیں۔ تو سارے صحابہ کو اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر آخرت پر اٹھایا تھا کہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی کہ اللہ آخرت میں میرا کیا ہوگا۔ لہذا ہم بھی اپنے اندر فکر آخرت پیدا کریں۔ ہمارا ہر دن ہماری زندگی کا بڑا قیمتی ہے، یہ ہمیں قیامت سے قریب کر رہا ہے، لہذا کیا کریں؟ اپنے گزرتے دنوں کو وصول کرتے چلے جائیں۔ مبارکباد کے قابل وہ مرد عورت ہیں کہ جن کی زندگی میں نماز ان کی زندگی کا حصہ، روزہ ان کی زندگی کا حصہ،
صدقہ خیرات ان کی زندگی کا حصہ، ذکر تلاوت ان کی اپنی زندگی کا حصہ، ماں باپ کی خدمت، لوگوں سے حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کو وصول کر رہے ہیں، ایسے احباب مبارکباد کے قابل ہیں، یہ اپنی آخرت کی بڑی کمائی اپنے پاس میں اکٹھا کر رہے ہیں، لہذا ہم بھی فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگلی بات ہمیں یہ صحابہ میں نظر آتی ہے کہ سارے صحابہ اللہ اس کے رسول کے ایک ایک اشاروں پر اپنی جان قربان کر دینا اپنی سعادت سمجھتے تھے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ ہم بھی اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت سے مزین کریں، اللہ اس کے رسول کے احکامات سے مزین کریں۔ ہمارے پاس ہماری طرف اللہ کے بڑے بڑے احکامات متوجہ ہیں، جس میں نماز بہت اعلیٰ درجے کا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ یہ وہ عمل نہیں ہے کہ مل گیا تو پڑھ لیا اور نہیں ملا تو چھوڑ دیا، یہ وہ عمل ہے کہ نواسہ رسول نے کربلا کے میدان میں پیغام دیا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن نماز تو بہرحال تمہیں پڑھنی ہے، نماز تو بہرحال تمہیں پڑھنی ہے۔ کیا عجیب وہ دن تھا کہ اللہ کے رسول کا خاندان کربلا کے میدان میں آج قید ہے اور دشمن سینکڑوں کی تعداد میں اور 70-72 افراد کا قافلہ اور خیمہ لگا ہوا، اس خیمے میں ہمارے نبی کے خاندان کی بیٹیاں ہیں اور باہر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، کیسے خوبصورت خوبصورت بچے، کیسے خوبصورت نوجوان۔ کبھی سوچیں تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ خیمے کے اندر عورتوں کا کیا حال بنا ہوگا، رو رو کر کہ آج ہمارے بچے باہر ذبح کیے جا رہے ہیں، آج ہمارے شوہر باہر کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے آج باہر ذبح کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کربلا کے میدان میں تھے اور اس موقع پر بہت چھوٹے تھے اور سخت بیمار تھے، خیمے میں تھے عورتوں کی طرف، بعد کی زندگی میں بہت رویا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو ان کا جملہ بڑا عجیب تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا کھو گیا تھا، یوسف جدا ہو گیا 40 سال کے لیے، تو رو رو کر باپ کی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ میں نے اپنی آنکھ کے سامنے اپنے پورے خاندان کو کربلا کے میدان میں ذبح ہوتے دیکھا ہے، بھلا میری آنکھ کے آنسو کیسے رک سکتے؟ تو بڑا عجیب وہ دن تھا کہ آج صبح سے جنگ شروع ہوئی، ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی حضرت زہیر سے فرمایا کہ جاؤ جا کے کوفے والوں سے کہو کہ تھوڑی دیر کے واسطے جنگ بند کر دو، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جا کے شیمر سے کہا، شیمر بدبخت نے کہا کہ ہم تو تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے اور تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ لعنت تجھ پر اور تیری نسلوں پر، ارے جس خاندان کے طفیل نماز ملی کیا ان کی نماز نہیں ہوتی؟ واپس آ کے پیغام سنایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کہہ سکتے تھے کہ بھائی اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے نا، چلو جانے تو نماز بعد میں دیکھیں گے، ابھی جنگ کرو، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، ایک کام کرو، آدھے ان سے جنگ کرو، آدھے نماز کے لیے اللہ اکبر کہو، اور گویا کے زبان حال سے قیامت تک آنے والے مرد عورتوں کو پیغام دیا، ارے یوں بھی نمازیں پڑھی جاتی، یوں اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیے جاتے ہیں۔ 3 دن سے پانی پینے کو تو نہیں ملا تھا تو وضو کہاں سے کرتے؟ اب پتہ نہیں تیمم کس طرح کیا، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا پیر کٹا، بدن زخمی ہے، اللہ اکبر کہی، نماز شروع ہے۔ بھائی کتنے عجیب نمازی ہیں، آسمان نے بھی دیکھ کر شاید عش کیا ہوگا اور زمین نے ان کی پیشانیوں کو چوما ہوگا کہ کیسے عجیب نمازی کہ اس حالت میں انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی ہے۔ پیارے بھائیوں، نماز بہت بڑا حکم ہے، ہم اپنے گھروں میں نماز زندہ کریں، ہم اپنی زندگیوں میں نماز زندہ کریں، اپنی نماز جاندار بنائیں، اپنی نماز اطمینان والی بنائیں، اچھی نماز پڑھنے کی ہم عادت ڈالیں، نماز اپنی زندگی میں زندہ کرنی، اور بھی اللہ کے احکامات ہیں، ان احکامات پر عمل کرنے والے بنیں، اپنی زندگی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کریں، ان کی سنت تو کامیابی کا راستہ ہے، ان کی اتباع تو نجات کا راستہ ہے، ان کی ایک ایک سنت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، ہم آقا کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں جگہ دینے والے بنیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے دنیا میں ہمیں فقیر نہیں بنایا، فقیر اوروں سے جا کے زکوٰۃ لے لیتا ہے، اوروں کے صدقات خیرات قبول کر لیتا ہے، مسلمان دنیا میں پیسوں کے اعتبار سے فقیر ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ زندگی گزارنے کی راہوں کے اعتبار سے دنیا میں مسلمان فقیر نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا فقیر ہے۔ اللہ نے ہمیں مالدار بنایا، اللہ نے کامل شریعت عطا فرمائی، کامل دین عطا فرمایا، دنیا کے اور لوگ آئیں ہم سے زکوٰۃ لے کر جائیں، ہم انہیں بتائیں کہ اللہ کون ہے،
ہم انہیں بتائیں کہ اللہ کے رسول کون ہے، ہم انہیں بتائیں کہ قرآن کیا ہے، ہم انہیں بتائیں کہ حدیثیں کیا ہیں، ہم انہیں بتائیں کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں اوروں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اور لوگوں کو اپنی زندگی کے آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے آقا کی زندگی ہمارے پاس ہے، ہمارے نبی کی زندگی ہمارے پاس ہے۔ کہنے والے نے کہا تھا کہ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا، ہم اپنی زندگی کی راہیں خود طے کرتے ہیں اپنے نبی کو دیکھ کر، اپنے نبی کی پاکیزہ تعلیمات کو دیکھ کر۔ لہذا ان کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، ان کی سنتوں کو زندگی میں جگہ دیں۔ اگلی بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ کو یہ بات سکھائی، بلکہ قیامت تک آنے والی امت کو یہ بات سکھائی کہ دیکھو اللہ کے حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، تمہیں بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا ہے۔ اور آپ نے خود اس پر اپنی ذات سے عمل کر کے دکھایا، اپنی ذات سے عمل کر کے دکھایا، کیسے لوگوں کا حق ادا کرنے والے بنے، کیسے لوگوں کو اللہ کے رسول دینے والے بنے۔ آپ نے اپنی امت کو تعلیم دی کہ دیکھو اپنی زندگی میں کبھی ظالم مت بننا اور اوروں کا حق مار کر قیامت کے میدان میں اللہ کی جیوار میں نہ پہنچنا، بلکہ حقوق ادا کر کے آنا، حق دے کر آنا، حق دبا کر مت آنا۔ اور اپنی ذات سے اس پر ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، کیسے آپ نے لوگوں کا حق ادا کیا، کتنا حسن سلوک کا معاملہ کیا، کتنا اخلاق کا معاملہ کیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا وہ ان کی اپنی بہن کا واقعہ، حضرت شیمہ کا واقعہ کتنا عجیب ہے۔ جب حنین فتح ہوا، بہت مال غنیمت آیا، غلام بھی تھے، باندیاں بھی تھیں، تو ان باندیوں میں اللہ کے رسول نے تقسیم کیا 10 دن کے بعد سارا مال غنیمت۔ تو ایک صحابی رسول آیا اور آ کر کہا حضرت میرے حصے میں ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہے دیکھو میرے ساتھ اچھا سلوک کرنا، میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے سنا تو آپ نے کہاں ہے، ان کو لے کر آؤ۔ وہ صحابی رسول ان کو لے کر آئے، ان کے ساتھ اور بھی ان کے ساتھ میں عورتیں تھیں، کافی دیر تک حضرت کو دیکھتی رہیں، پھر قریب آ کے کہا بھائی مجھے پہچانتے ہو، میں تمہاری بہن ہوں شیمہ، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی۔ اللہ کے رسول نے جب سنا تو خیالات کی دنیا میں کچھ 55 سال کچھ پیچھے چلے گئے، اور ماں کی گود یاد آئی، باپ کی باہیں یاد آئی، بہن کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانا یاد آیا، بنو سعد کی وادی یاد آئی۔ آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگ گئے۔ آپ نے اپنی بہن کو پہچان لیا، آپ کے کاندھے پر چادر تھی، آپ نے اتار کے زمین پر اپنے ہاتھ سے بچھائی اور اپنی بہن شیمہ سے فرمایا میری بہن اس پر بیٹھ جائے، اور وہ رونے لگ گئی، رو کر کہا جی آپ کی چادر تو سر پہ رکھنے کے قابل ہے، اس پر میں اپنے قدم کیسے رکھ سکتے ہوں؟ آپ نے فرمایا میری بہن میری دل کی تسکین کا سامان کر، تھوڑی دیر بیٹھ جا، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ چادر پہ بٹھایا، خود سامنے بیٹھ گئے۔ اب بیٹھ کر بچپن کی کہانیاں شروع ہو گئیں، کچھ آپ کہتے کچھ وہ کہتی، کچھ آپ کہتے کچھ وہ کہتی۔ باتوں باتوں میں شیمہ نے کہا کہ بھائی تمہیں یاد ہے بچپن میں ایک مرتبہ آپ نے مجھے دانت کاٹا تھا، دیکھو دانت کے کاٹنے کا نشان آج بھی میرے ہاتھ پر موجود ہے۔ وہ نشان دکھایا، آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ پھر باتوں باتوں میں کہنے لگی تمہیں یاد ہے بچپن میں تو جب خوب رویا کرتے تھے تو میں ایک شعر پڑھا کرتی تھی، اور اس شعر میں میں کہتی تھی یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہ یافعا و امردا ثم اراہ سیدا مسعودا واکبت عادیہ الحسدا۔ اے ہمارے رب، ہمارے بھائی محمد کو ہمارے واسطے باقی رکھنا تاکہ ہم اس کو نوجوان دیکھیں اور سردار دیکھیں اور معزز دیکھیں، اور اس کے بعد کی زندگی میں اس کے دشمنوں کو اس کے سامنے ذلیل ہوتا دیکھیں۔ یہ شعر کہنے کے بعد کہنے لگی میرے بھائی اللہ کا شکر ہے میں جو بات بچپن میں کہتی تھی آج اللہ نے میری بات کو پورا کر کے دکھایا۔ ہم نے تمہیں جوان دیکھا، خوبصورت دیکھا، سردار دیکھا، معزز دیکھا، سارے دشمنوں کو تمہارے سامنے ذلیل ہوتے دیکھا۔ خود بھی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، آقا بھی رونے لگے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری بہن اگر میرے پاس رہنا چاہو تو بڑی عزت سے رکھوں گا، اپنے علاقے میں جانا چاہو تو اجازت ہے۔ بہن نے کہا کہ بھائی یہ بات تو بعد میں کرنے کی ہے، میں تو آئی تھی بھائی سے ملنے، لیکن دیکھنے کے بعد یقین ہوا کہ میرا بھائی تو اللہ کا رسول بھی ہے، لہذا آپ کلمہ تو پڑھا دیجئے۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنے کے بعد بیٹھ کے باتیں چل رہی تھی، پھر کہا کہ میرے بھائی میری ایک فکر میرے دل میں آ رہی ہے، جو ایمان مجھے آپ کی برکت سے ملا میں چاہتی ہوں کہ میرے علاقے والوں کو بھی ایمان مل جائے۔ آپ نے کہا میری بہن ٹھیک ہے میں تمہارا انتظام کرتا ہوں۔
आपने फरमाया मेरी बहन जाने वाली, सवारियां लेकर आओ। तो ढेर सारी खूबसूरत ओटनियां लाई गई। हमारे नबी ने स्पेशल एक ओटनी को पसंद फरमाया, कजावा दुरुस्त किया, अपनी बहन को बिछाया, कहा भाई मेरी बहन जा रही, कुछ गिफ्ट तो भाई, कुछ हदिया तो लाओ। और ढेर सारे हदिया आ रहे, गुलाम भी, बानिया भी, ढेर सारे हदिये भी, तोहफे तहाइफ भी। हज़रत शैमा की आंखों से ज़ारो कतर आंसू बहे और वो सवारी पर बैठी हैं। अब जब उनके जाने का वक्त हुआ, अल्लाह के रसूल ने उनकी सवारी की रस्सी को पकड़ा और पैदल सवारी को लेकर चलना शुरू किया। यहाँ पहुंच के हज़रत शीमा और फूट फूट कर रोने लग गई। कभी आप ऐसा न करें, इतनी बड़ी गुस्ताखी मैं अपनी जात से नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप अल्लाह के रसूल, आप पैदल चलें, मैं ऊपर बैठूंगी, ये ठीक नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा मेरी बहन थोड़ा तो मुझे अपने साथ चलने दीजिए। थोड़ा दूर चले, रुखसत किया। ये कैसे बेमिसाल भाई हैं, कैसे बेमिसाल भाई हैं जो अपनी रजाई बहन के साथ ऐसा मामला किया। आज माफ करना प्यारे भाइयों, कितनी बहनें अपने हिस्से का मुतालबा कर 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 जवानी में कर रही थी, जरूरत थी, वो होते होते बूढ़ी हो गई, बूढ़ी होकर हमारे इस कब्रिस्तान की मिट्टी का हिस्सा बन के पड़े हैं। जालिम भाइयों ने बहन के हक को नहीं अदा किया। अरे क्या फायदा हुआ उनका हक दबा कर? आखिरत में तो बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे, आखिरत में तो बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। हमारे नबी ने उनको इस तरह से उनका इकराम किया। अपने इलाके गई, सारी औरतों ने जाकर घेर लिया, तुम्हारे भाई ने तुमको पहचाना भी कि नहीं पहचाना? तो उन्होंने जब अपने भाई के अखलाक सुनाए, 70 औरतें वहीं पर कलमा पड़ गईं और एक दिन में 300 घराने इस्लाम में दाखिल हो गए। हमारे आका ने सिखाया कि देखो बहनों का हक अदा करना, भाइयों का हक अदा करना, जालिम बन के मत आना, किसी के पैसे दबा कर मत आना, किसी का जान माल पर जुल्म करके मत आना, आखिरत में बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ये बात सारे सहाबा ने अल्लाह के रसूल से सीखी। ये भी उनकी अपनी जिंदगियों में मिलता है कि औरों के हुकूक अदा करने वाले थे, बल्कि हक से बढ़कर अखलाक का सलूक करने वाले थे। हम भी प्यारे भाइयों इस सिफत को अपनी जिंदगी में पैदा करें। हालात संगीन है, बेरोजगारियां बढ़ती चली जा रही, कितने लोग जॉबलेस हो गए, कितनों के कारोबार ठप पड़ गए, कितनों की गर्दनें कर्जों में डूब गई। अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाया और हमें पता है कि कौन कौन ऐसे आदमी हैं, उनके अंदर गैरत बहुत है, वो हाथ फैलाते नहीं किसी के सामने। अल्लाह पाक ने हमें दिया, अरे लाख 2 लाख जाके तन्हाई में उनके हाथ पर अगर रख दिया, वो गरीब आदमी बच्चियों की जिम्मेदारी और कर्जा गर्दन पे अचानक में अगर लाख 2 लाख हाथ पर किसी की तरफ से मिले, अरे बताओ उसकी दिल की दुआएं क्या कम कर जाएंगी? अल्लाह की कसम, एक दिल की दुआ निकलेगी ना, हमारी मुश्किलों को अल्लाह ताला शादाब करके दिखाएगा। हालात बड़े संगीन है, एक दूसरे का ताउन करने वाले बने, एक दूसरे की मदद करने वाले बने, एक दूसरे की खैरखाई करने वाले बने। सर्दी का जमाना शुरू हो गया और बड़ी सख्त सर्दी है। हम शहर में हो तो इतना हमको महसूस नहीं होता, लेकिन अतराफ में कितने लोग हैं पत्थरों में रह रहे हैं, छोटे छोटे घर हैं और पत्थर हैं, कितनी सख्त सर्दी होती होगी। अल्लाह पाक ने हमें दिया है, बतौर खास बहुत सारे नौजवान, उनके कानों तक ये पैगाम पहुंचाऊंगा। आपकी कोई क्लब है, आपका कोई इदारा है, अल्लाह ने दिया है, अरे पैसे इकट्ठे करके अतराफ में जाके कंबल तकसीम कर दें, छोटे बच्चों के नए नए सूटर ले जाकर दे दें और मसूरात के सूटर दे दें, मर्दों के सूटर दे दें। अरे एक गरीब की दिल की दुआ निकली ना, हमारी नस्लें इंशाअल्लाह शादाब हो जाएंगी। और ये करने के बाद फोटो ना खिंचवाएं, तस्वीरें ना खिंचवाएं, कभी देखो इस गरीब साहब को हम ये सूटर गिफ्ट कर रहे हैं, देखो इनको हम ये कंबल गिफ्ट कर रहे हैं। जो करें अल्लाह के लिए करें, हमें शोहरत नहीं चाहिए, हमें दुनिया की इज्जत नहीं चाहिए, हमें अपना नाम नहीं चाहिए, हम तो अपने अल्लाह के लिए कर रहे हैं। एक दूसरे का ताउन करने वाले बने। आखिरी पैगाम जो साहबा की जिंदगियों में मिलता है कि साहबा अपनी दुआएं अल्लाह के सामने करने वाले थे, अल्लाह के सामने रोने धोने वाले थे। हालात बड़े संगीन है, आसमान और जमीन के ठेवर बदले हुए हैं, हम अल्लाह के सामने अपना रोना बढ़ाएं, अल्लाह के सामने अपनी दुआएं बढ़ाएं, अपनी तन्हाइयां अल्लाह के सामने फारिग करें। और हाथ जोड़ के एक पैगाम दूंगा इस बयान के जरिए, जहां तक भी आवाज पहुंचे मोबाइल के जरिए, ये पैगाम दूंगा कि अल्लाह के लिए अपने नौजवानों से कहता हूं, अपनी रातें मोबाइल में जाया न करें, अपने दिन मोबाइल में बर्बाद न करें, फेसबुक से बचें, व्हाट्सएप और इंटरनेट के गलत इस्तेमाल से बचें। अल्लाह के लिए अपने औकात को जाया न करें, अल्लाह के लिए अपनी रातें बर्बाद न करें, अपनी रातों को इबादत में लगाएं, अपनी रातों को रोने धोने में लगाएं, कुछ गरम गरम आंसू अल्लाह की दीवार में गिराएं। अल्लाह की
قسم اللہ پہلے بھی ہمارا تھا، اللہ آج بھی ہمارا ہے، تھوڑا رو دیں اللہ کی مدد اترنے کو تیار ہے۔ پیارے بھائیوں، اسی دین کو سیکھنا ہے اور سارے عالم میں انشاءاللہ پہنچانا ہے۔ اس کے 3 کام ہیں۔ ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم علماء سے جڑ کر زندگی گزاریں۔ فتنوں کی بڑی سخت آندھی ہیں، ایک ایک مسائل علماء سے پوچھیں، شادی بیاہ علماء، موت میت علماء، کاروبار علماء۔ دوسرا، جیسے بدن بیمار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایسے دل بھی بیمار ہوتا ہے، حسد جلن بغض عداوت، اس کو ٹھیک کرنے کا راستہ اللہ والوں کا ساتھ ہے، اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں سے دوستیاں کریں، نیک لوگوں سے دوستیاں کریں۔ تیسرا ایک بڑا خوبصورت سا کام ہمارا اپنا دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے، جس میں مثبت بن کر ہر ایک کو اپنا سمجھ کر نبی کے درد غم کے ساتھ دنیا میں چلنا کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔